بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہدائے وطن کے عظیم ورثا، غازیوں، جنرل آفیسرز، ریسیپینٹس آف SIM اور میرے بہادر جوانوں، السلام علیکم. آج ہم پھر مادر وطن پہ قربان ہونے والے ہمارے بہادر جوانوں کی قربانی کو اکنالج کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. یہ پاکستان جو آج محفوظ ہے، جہاں ہم رات کو آرام سے سوتے ہیں، یہ انہی آفسرز، JCOs اور جوانوں کے خون کی قربانی کے ذریعے ممکن ہوا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اصل ہیرو یہ ہمارے شہید ہیں، یہ ہمارے غازی ہیں. اور جو قومیں اپنے شہیدوں کو یا ہیروز کو بھول جاتی ہیں، وہ قومیں مٹ جایا کرتی ہیں. شہید جو ہے، جب تک دنیا قائم ہے اس کا نام ہمیشہ چمکتا رہے گا. اس نے دنیا میں بھی اپنا نام کما لیا اور آخرت میں بھی اپنا نام کما لیا. جیسے کہ فرمایا گیا ہے کہ شہید کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کی بخشش ہو جاتی ہے. وہ نہ صرف اپنے آپ کو بخشا لیتا ہے، لیکن اپنے ورثاء کے لیے بھی جنت کے راستے کھول دیتا ہے. کوئی قوم، کوئی ملک اپنے شہداء کی قربانی کا صلہ پیش نہیں کر سکتی. کوئی قوت، دولت، پیسہ اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شہداء کے ورثاء کی دیکھ بھال کریں، ان کی فیملی کی دیکھ بھال کریں، ان بیواؤں کی، ان کے والدین کی ان کی دیکھ بھال کریں، ان کے بچوں کی دیکھ بھال کریں، جو انشاءاللہ ہم کریں گے. لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ کوئی بھی دیکھ بھال اور کوئی بھی مراد شہادت کا نعم البدل نہیں ہو سکتی. ایک والد کے لیے، ایک والدہ کے لیے، جب تک وہ اس دنیا میں زندہ ہیں اور جب تک وہ اس دنیا سے نہیں جاتے، ان کا بچہ ان کی نظر کے سامنے ضرور روز آئے گا، روز ان کو یاد آئے گا. ایک بیوہ جس کا خاوند اس کے ہاتھ سے چلا گیا، اور وہ بچے جن کا باپ، جن کے سر سے باپ کی شفقت اٹھ گئی ہے، ان کو بھی اس کی کمی ضرور محسوس ہوگی. اور اس کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہو سکتا. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ملک آپ لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے زندہ ہے، اور میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے آج پاکستان محفوظ ہے. یہ فوج ہی ہے جو صبح سے لے کے شام تک پاکستان کے ہر چپا، کیا سیلاب ہو، کیا طوفان ہو، کیا زلزلہ ہو، کووڈ ہو، ہر جگہ فوج آپ کو ملے گی. کوئی حادثہ ہو، فوج بتائے بغیر وہاں پر پہنچ جاتی ہے. آج کل بلوچستان میں کئی جگہ پر ہیضہ پھیلا ہوا ہے، وہاں پہ پانی کی کمی ہے، اور میرے بتائے بغیر وہاں پر فوج پہنچ کر ان لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، صاف پانی مہیا کر رہی ہے. اور ہم اپنی اس خدمت پر، اس کام پر ہم اپنا فخر محسوس کرتے ہیں. میں اپنے شہداء کے ورثاء کو یقین دلاتا ہوں، آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے. دنیا مجھے کہتی ہے کہ یہ واحد فوج ہے جس نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے، تو وہ یہ کیا کہتے ہیں، جی کیسے کیا آپ نے، باقی ملک فیل ہو گئے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ایسی کیا خوبی ہے؟ تو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی مائیں ہیں جو اپنے لخت جگر، ہماری ایسی بہنیں ہیں جو اپنے شوہر، اور ایسے بچے ہیں جو اپنے والد اس ملک پہ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اور جب تک ایسے ہماری مائیں، ہماری بہنیں موجود ہیں، تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ آپ کو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ. آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کی تقریر آپ نے سنی، جس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ میڈیا پہ آ کے، سکرین پر آ کے یہ پیغام دیا کہ پاک فوج ملک کے لیے کتنی قربانیاں دیتی ہے. یہ خاص طور پہ جتنی اسٹیبلشمنٹ پر، پاک فوج پر تنقید ہو رہی ہے، اس کے تناظر میں کیا گیا ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ پاک فوج یا پاک فوج کے جرنیل میڈیا پہ یا اس طرح سکرینوں پہ نہیں آتے. سکرینوں پہ آئیں بھی تو ان کا آواز، اس ویڈیو کی آواز بند ہوتی ہے. صرف یہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے خطاب کیا ہے یا وہ اس جگہ پر پہنچے ہیں. تو اس کی نوبت اس لیے آئی کہ جو تنقید بڑھ چکی ہے ادارے کے خلاف، تو قوم کو بتایا جائے کہ پاک فوج کتنی قربانیاں دیتی ہے، اور شٹ اپ کال بھی دی جائے وہ لوگ جو پاک فوج پر اندھا دھند تنقید کر رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو اس وقت اس ساری سچویشن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اور خاص طور پہ اب کیونکہ ادارے آپ کو پتہ ہے حرکت میں آ چکے ہیں، اب کیونکہ جو ڈیمیج ہوا ہے نا، جو ڈیمیج ہوا ہے
اس کو ریکور کرنے کا وقت ہے. اب ڈیمیج مزید نہیں ہوگا, یعنی اب ڈیمیج کنٹرول کیا جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لیا, اور سپریم کورٹ نے آج جو فیصلے کیے ہیں, آج جس طرح سے پوری میں کہتا ہوں انتظامیہ کی دوڑیں لگوائی ہیں, وہ بھی قابل تحسین ہے. اب کیونکہ مسلم لیگ نواز کو پتا چل چکا ہے کہ ہمارے خلاف آپریشن کا وقت ہوا چاہتا ہے, سپریم کورٹ بھی حرکت میں آ گئی, آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ بھی حرکت میں ہے. اور آپ کو پتہ ہے پچھلے 2-3 دنوں سے میں آپ کو بتاتا ہوا آ رہا ہوں, ایون شیخ رشید بارہا اپنے بیانات میں بتا چکی ہیں, یہ حکومت چند دن کی مہمان ہے, عبوری سیٹ اپ کے لیے انٹرویوز ہو رہے ہیں. اب اس پر میاں جاوید لطیف مسلم لیگ نواز کے وہ میدان میں آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ادارے ہوتے کون ہیں, آرمی ہوتی کون ہے, ادارے کس حیثیت میں انٹرویوز کر رہے ہیں. اگر تو یہ بات سچ ہے کہ ادارے یعنی اسٹیبلشمنٹ انٹرویوز کر رہی ہے, تو کس حیثیت میں کر رہے ہیں؟ یہ اختیار کیا آرمی چیف کا ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ کا ہے, یا یہ اختیار یہ جو حکومت ہے اس کا ہے کہ عبوری حکومت کے لیے اپوزیشن کے ساتھ مل کر, صدر پاکستان کے ساتھ مل کر نئے سیٹ اپ کا اعلان کیا جائے؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ڈسون کر دیا ہوا ہے, اور قوم کو اب کوئی کسی کو ذرا برابر بھی شک نہیں رہ گیا کہ پاکستانی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہوتا ہے. اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے یہ جو لوگ لائیں گے پہلے تو یہ چمٹے ہوئے ہیں, یا ملک کو برباد کر کے چھوڑیں گے, 1 مہینے کے اندر انہوں نے بیڑا گھر کر دیا ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ جو لوگ لائیں گے یہ اور کرپٹ لوگ لائیں گے جو اداروں کو تباہ کر دیں گے. لہٰذا اسی لیے ادارے خود انٹرویوز کر رہے ہیں. لیکن مسلم لیگ نواز کی توپوں کا رخ اب اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف کی طرف ہو چکا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہے. اس ساری کہانی میں سپریم کورٹ نے اڑا کر رکھ دیا ہے, اور سپریم کورٹ نے کل رات کو سو موٹو لیا, آج اس پر سماعت ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے ایف آئی اے کو, ڈی جی ایف آئی اے کو, نیب کو, اور انہوں نے سیکٹری داخلہ کو طلب کیا. انہوں نے کہا کہ کیوں, ایف آئی اے سے پوچھا کیوں افسران کو روکا گیا, کیوں افسران کو نون لیگ کے کیسز کے اندر پیش ہونے سے روکا گیا, شہباز شریف کے کیس میں کیوں نہیں پراسیکیوٹر پیش ہوا, کیوں آپ نے کہا کہ ہم کیس وڈرا کر رہے ہیں, کیوں آپ نے تبادلے کیے, ڈاکٹر رضوان جیسا قابل افسر آپ نے کیوں ہٹا دیا, آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں, یہ آپ کو جواب دینا ہوگا. ڈی جی ایف آئی اے سے کہا گیا کہ ڈاکٹر رضوان جب کام ٹھیک کر رہے تھے تبادلہ کیوں کیا گیا, شہباز شریف کی جس دن پیشی ہونی تھی اس دن آپ نے اپنے پراسیکیوٹر کو پیش ہونے سے کیوں روکا, اور اس سے پہلے جبری چھٹی پر پراسیکیوٹر کو کیوں بھیجا. یعنی یہ سب کچھ آپ نے کس کے کہنے پہ کیا, اور کیا ہی کیوں. اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے, پہلے تو وجوہات سامنے رکھیں کہ پراسیکیوشن افسران کو ہٹانے کی وجوہات سامنے رکھیں, ہمیں بتایا جائے کیوں ہٹایا گیا ہے, وجہ کیا ہے, کہانی کیا ہے. دوسرے نمبر پہ جناب کہا گیا کہ ہائی پروفائل جتنے بھی کیسز ہیں اور ہائی پروفائل مقدمات اور افسران ہیں جو آلریڈی مقدمات کی انویسٹیگیشن کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں, اب ایف آئی اے ان کا تبادلہ نہیں کر سکتے, ان کو روک دیا گیا ہے. یعنی سپریم کورٹ اب ایف آئی اے چاہے بھی سپریم کورٹ سے اجازت لینی ہوگی, وجہ بتانی ہوگی, اس کے بغیر اب کوئی بھی تبادلہ نہیں ہو سکے گا. تو اب الٹی گنتی جناب شروع ہو چکی ہے. اب ان کو لایا گیا تھا پہلے تو, اور یہ ضرور تعریف آپ کریں, سپریم کورٹ کی ضرور آپ تعریف کریں کہ سپریم کورٹ اچھا کام کر رہی ہے. لیکن جو ایک برا کام ہو چکا ہے اب یہ ڈیمیج ریکور ضرور ہو رہا ہے. اب کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ اب تو سارے سپریم کورٹ کو اچھا کہہ رہے ہیں. بھائی جان, جب سپریم کورٹ اچھا کام کرے گی تو اچھا ہی کہیں گے. کوئی غلام نہیں ہے کہ وہ برا کام کر دے, رات کو 12 بجے عدالتیں کھول لے, سنڈے والے دن وہ سو موٹو لے لے, وہ جس بنیاد پر رولنگ دی گئی تھی ڈپٹی سپیکر کی جانب سے اس پر سماعت ہی نہ کرے.
اس پر سوال نہ پوچھے تو پھر کون اس عمل کو اچھا کہے گا؟ لہذا جو اچھا ہوگا اس کو اچھا کہیں گے، جو برا ہوگا اس کو سرے عام برا کہیں گے۔ لیکن اب کیونکہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، عوامی دباؤ ہے، شدید دباؤ ہے، اداروں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہماری ساکھ خراب ہو رہی ہے، اور یہ جو ہم نے اتنی بڑی غلطی کر دی ہے، اب اس کو ریکور کرنے کا وقت ہے۔ اور جن ڈاکوؤں کو لایا گیا تھا، ڈاکو کیا کریں گے؟ چور کیا کریں گے؟ مجرم کیا کریں گے؟ وہ تو آپ آتے ہی کوشش کریں گے اپنے مقدمات ختم کریں، اپنے آپ کو کلین چٹ دیں، اپنے آپ کو خود ہی NRO دیں، وہ تو یہی کریں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے یہی کیا، اور اس پر اب سپریم کورٹ نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے تمام تبادلوں سے روک لیا ہے، FIA کو سے وجوہات مانگ لی ہیں، اور مزید اس سارے معاملے کے اندر ہو سکتا ہے اب جتنے بھی کیسز ہیں، بڑے کیسز ہیں، ان کی سپریم کورٹ خود نگرانی کرے کہ ہماری نگرانی میں یہ کیسز سنے جائیں گے۔ تو معاملات انتہائی دلچسپ ہو چکے ہیں، ملک دوبارہ پٹری پر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور مجھے خان صاحب 2/3 میجورٹی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔